بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک زمانے میں بغداد میں جنید نامی ایک پہلوان رہا کرتا تھا۔ پورے بغداد میں اس پہلوان کے مقابلے کا کوئی نہ تھا۔ بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کے سامنے زیر تھا۔ کیا مجال کہ کوئی اس کے سامنے نظر ملا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ شاہی دربار میں اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کو شاہی پہلوان کا خطاب ملا ہوا تھا۔ بادشاہ کی نظر میں اس کا خاص مقام تھا۔ ایک دن جنید پہلوان بادشاہ کے دربار میں اراکین سلطنت کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا کہ شاہی محل کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ خادم نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ ایک کمزور اور ناتواں اجنبی شخص دروازے پر کھڑا ہے جس کا بوسیدہ لباس ہے۔ کمزوری کا یہ عالم ہے کہ زمین پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جنید کو میرا پیغام پہنچا دو کہ کشتی میں میرا چیلنج قبول کرے۔ بادشاہ نے اسے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ اجنبی ڈگمگاتے پیروں سے دربار میں حاضر ہوا۔ وزیر نے اجنبی سے استفسار کیا، تم کیا چاہتے ہو؟ اجنبی نے جواب دیا، میں جنید پہلوان سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا، چھوٹا منہ بڑی بات نہ کرو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینہ آ جاتا ہے؟ پورے شہر میں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اور تم جیسے کمزور شخص کا جنید سے کشتی لڑنا تمہاری ہلاکت کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اجنبی نے کہا کہ جنید پہلوان کی شہرت ہی مجھے کھینچ لائی ہے، اور میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جنید کو شکست دینا ممکن ہے۔ میں اپنا انجام جانتا ہوں، آپ اس بحث میں نہ پڑیں، بلکہ میرے چیلنج کو قبول کیا جائے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ شکست کس کا مقدر ہوتی ہے۔ جنید پہلوان بڑی حیرت سے آنے والے اجنبی کی بات سن رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اگر سمجھانے کے باوجود باضد ہے تو اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہے، لہٰذا اس کا چیلنج قبول کر لیا جائے۔ بادشاہ کا حکم ہوا اور کچھ ہی دیر کے بعد کشتی کی تاریخ اور مقام کا اعلان کر دیا گیا۔ پورے بغداد میں اس چیلنج کا تہلکہ مچ گیا۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ اس مقابلے کو دیکھے۔ تاریخ جوں جوں قریب آتی گئی، لوگوں کا اشتیاق بڑھتا گیا۔ ان کا اشتیاق اس وجہ سے تھا کہ آج تک انہوں نے تنکے اور پہاڑ کا مقابلہ نہیں دیکھا تھا۔ دور دراز ملکوں سے بھی سیاح یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ جنید کے لیے یہ مقابلہ بہت پراسرار تھا، اور اس پر ایک انجانی سی ہیبت طاری ہونے لگی۔ انسانوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر شہر بغداد میں امڑ آیا۔ جنید پہلوان کی ملک گیر شہرت کسی تعارف کی محتاج نہ تھی۔ اپنے وقت کا مانا ہوا پہلوان آج ایک کمزور اور ناتواں انسان سے مقابلے کے لیے میدان میں اتر رہا تھا۔ اکھاڑے کے اطراف لاکھوں انسانوں کا ہجوم موجود تھا۔ وقت کے بادشاہ اور اراکین سلطنت اپنی کرسیوں پر براجمان ہو چکے تھے۔ جنید پہلوان بھی بادشاہ کے ہمراہ آ گیا۔ سب لوگوں کی نگاہیں اس پراسرار شخص کی منتظر تھیں جس نے جنید جیسے نامور پہلوان کو چیلنج دے کر پوری سلطنت میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ اس مجمع کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اجنبی مقابلے کے لیے آئے گا، تاہم لوگ شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے۔ جنید پہلوان میدان میں اتر چکا تھا۔ اس کے حامی لمحہ بر لمحہ نعرے لگا کر حوصلہ بلند کر رہے تھے کہ اچانک وہ اجنبی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا اکھاڑے میں پہنچ گیا۔ ہر شخص اس کمزور اور ناتواں شخص کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ جو شخص جنید کی ایک پھونک سے اڑ جائے، اس سے مقابلہ کرنا دانش مندی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود سارا مجمع دھڑکتے دل کے ساتھ اس کشتی کو دیکھنے لگا۔ کشتی کا آغاز ہوا، دونوں آمنے سامنے ہوئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، پنجہ آزمائی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے کہ جنید کوئی داؤ لگا کر اجنبی کو زیر کرتے، اجنبی نے آہستہ سے جنید کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔
जुनैद के चेहरे का रंग मुतगैर हो गया। बहरहाल कुश्ती का आगाज़ हुआ। अजनबी शख्स और जुनैद पहलवान ने आपस में पंजा आजमाई शुरू कर दी। कुश्ती लड़ने का अंदाज जारी था। बूरे में लगता था कि जवानी लौट आई। पैंतरे बदले जा रहे थे, दाव पेच के मुजाहरे जारी थे। हजूम का जोशो खरोश भरता गया। जुनैद दाव के जोहर दिखाता तो मजमा नारों से गूंज उठता। दोनों बाहम गुत्थम गुत्था हो चुके। यकायक लोगों की पलकें झपकें धड़कते दिल के साथ आंखें खुली तो एक नाकाबिले यकीन मंजर आंखों के सामने था। जुनैद चारों शाने चित परा था और बुरा शख्स सीने पर बैठे फतह का परचम बुलंद कर रहा था। पूरे मजमे पर सख्ता तारी हो चुका था। हैरत का तिलिस्म टूटा और लोगों ने ज़ईफ़ फातह को कंधों पर उठा लिया। मैदान का फातह लोगों के सरों पर से गुजर रहा था। हर तरफ इनाम व अकराम की बारिश होने लगी। ज़ईफ़ फातह पहलवान बेश बहा कीमती इनामात लेकर अपने मस्कन की तरफ चल दिया। इस शिकस्त से जुनैद का वकार लोगों के दिलों से ख़त्म हो चुका था। हर शख्स इन्हें हकारत से देखता गुजर रहा था। जिंदगी भर लोगों के दिलों पर सिक्का जमाने वाला आज इन्हीं लोगों के ताने सुन रहा था। ज़ईफ़ पहलवान को शाही दरबार से मुकम्मल इनामो इकराम अदा कर दिया गया। ताहम बादशाह वक्त को जुनैद के बूरे से शिकस्त हजम नहीं हो रही थी। शाह वक्त ने जुनैद पहलवान को बुला भेजा और शिकस्त के बारे में पूछने लगा। जुनैद, तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया, अपने शाही वकार और अज़मत को पाश पाश कर दिया है। क्या तुम बिक गए थे? जुनैद बगदादी खामोश रहे। बादशाह ने ऊंची आवाज़ में सच बोलने का हुक्म दिया। जुनैद बगदादी ने शाह से दस्त बदस्त अर्ज़ की, जनाबे वाला, मैं जुर्माना अदा करने को तैयार हूँ, मगर कुछ ना पूछें तो बेहतर है। ताहम बादशाह ने सख्ती से हुक्म दिया, सब सच बयान किया जाए। जुनैद पहलवान ने अर्ज़ की, हाँ हजूर, मैं जानबूझकर हारा हूँ। ये सच है कि अपने शाही वकार को पाश पाश किया है। मुकाबले में हार कर जो बेइज्जती का सौदा किया है, इसके सामने बड़े बड़े रुतबे छोटे हैं। आज से पहले इतना काबिल फ़ख्र सौदा कभी नहीं किया। ये तो बहुत ही सस्ता सौदा किया है कि जिसका मुनाफा शुमार से बाहर है। मुझे अपनी हार पर कोई शर्मिंदगी नहीं। बादशाह ने तफसील से तमाम रुएदात सुनने का हुक्म दिया। जुनैद ने बताया, मुकाबले से कबल बूढ़े पहलवान ने मेरे कान में सरगोशी के अंदाज में कुछ कहा था, जिसने मेरे अंदर एक जंजला बर्पा कर दिया था। इसने मेरे कान में कहा था, ए जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, ज़माने का सताया हुआ हूँ। मैं आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। सादात घराने से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा एक छोटा सा कुंबा कई हफ्तों से फाकों में मुब्तला जंगल में पड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे शदीद भूख से बेजान हो चुके हैं। ख़ानदानी गैरत किसी से दस्ते सवाल नहीं करने देती। रसूल ज़ादियों के जिस्म पर कपड़े फटे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने इस उम्मीद पर तुम्हें कुश्ती का चैलेंज दिया है कि तुम्हें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से अकीदत है। आज ख़ानदान नबूवत की लाज रख ले। मैं वादा करता हूँ कि आज अगर तूने मेरी लाज रख ली तो कल मैदान महशर में अपने नाना जान से अर्ज़ करके फ़तह और कामरानी का ताज तुम्हारे सर पर रखवाऊँगा। तुम्हारी मुल्क गीर शोहरत और एजाज़ की एक कुर्बानी ख़ानदान नबूवत के सूखे हुए चेहरों की शादाबी के लिए काफ़ी होगी। तुम्हारी ये कुर्बानी कभी भी ज़ाया नहीं होने दी जाएगी। अजनबी शख्स के ये चंद जुमले मेरे जिगर में उतर गए। मेरा दिल घायल और आंखें अश्क बार हो गईं। सैयदजादे की इस पेशकश को फ़ौरन कबूल कर लिया।
اور اپنی عالمگیر شہرت، عزت اور عظمت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی۔ فوراً فیصلہ کر لیا کہ اس سے بڑھ کر میری عزت و ناموس کا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کی اس محدود عزت کو خاندان نبوت کی اڑتی ہوئی خاک پر قربان کر دوں۔ اگر بنی ہاشم کے گھرانے کی مرجھائی ہوئی کلیوں کی شادابی کے لیے میرے جسم کا خون کام آ سکتا ہے تو جسم کا ایک ایک قطرہ تمہاری خوشحالی کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ جنید اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ بادشاہ کو بھی چپ لگ گئی۔ ہاتھ کے اشارے سے جنید کو رخصت ہو جانے کا کہہ دیا۔ رات ہو چکی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جنید اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ اس کے کانوں میں سید زادے کے وہ الفاظ بار بار گونجتے رہے، آج میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح اور کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ جنید سوچتا رہ گیا، واقعی ایسا ہوگا؟ کیا مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے تاج پہنوں گا؟ نہیں، میں گناہ گار اس قابل کہاں، لیکن خاندان نبوت کے شہزادے نے تو مجھ سے وعدہ کیا ہے، آل رسول کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے جنید نیند کی آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ نیند میں پہنچتے ہی جنید کے حجامات نگاہوں کے سامنے سے اٹھ چکے۔ ایک حسین خواب نگاہوں کے سامنے تھا اور گنبد خضرا نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہوا، جس سے ہر سمت روشنی بکھرنے لگی۔ ایک نورانی ہستی جلوہ فرما ہوئی، جن کے حسن و جمال سے جنید کی آنکھیں حیران ہو گئی۔ دل کیف سرور میں ڈوب گیا۔ جنید سمجھ گئے یہ تو میرے آقا کریم ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ فوراً قدموں سے لپٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کا نظارہ کرو۔ نبی زادوں کی ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض رکھا نہیں جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح اور کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کے سب سے اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔